اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بے گناہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ قوم طرح طرح کے گناہ، مصیبتوں اور منکرات میں مبتلا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فلاں بستی والے گناہوں اور نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہیں اور اس پر کمر باندھی ہوئی ہے، تم جا کر اس بستی کو پلٹ دو، یعنی اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر کر دو اور ان کو ہلاک کر دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، آپ نے فلاں بستی کو الٹنے کا حکم دیا ہے اور اس میں کسی کی معافی نہیں فرمائی، بلکہ پوری بستی کو تباہ کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے۔ حالانکہ میں جانتا ہوں کہ اس بستی میں ایک ایسا شخص بھی ہے جس نے ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کی اور ساری عمر اس نے اطاعت اور عبادت کے اندر گزار دی ہے اور اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، تو کیا اس شخص کو بھی ہلاک کر دیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، جاؤ اور پوری بستی کو بھی تباہ کر دو اور اس شخص کو بھی تباہ کر دو، اس لیے کہ وہ شخص اپنی ذات میں بڑے نیک کام کرتا رہا اور عبادت اور اطاعت میں مشغول رہا، لیکن کسی گناہ کو ہوتا ہوا دیکھ کر اس کے ماتھے پر کبھی شکن بھی نہیں آئی اور کسی گناہ کو برا بھی نہیں سمجھا اور اس کا چہرہ بدلا بھی نہیں اور ان گناہوں کو روکنے کے لیے نہ تو کوئی اقدام کیا، لہٰذا اس شخص کو بھی اس قوم کے ساتھ تباہ کر دو۔ اللہ تعالیٰ سورۃ انفال میں فرماتے ہیں، یعنی اس عذاب سے ڈرو جو صرف ان لوگوں پر نہیں آئے گا جو گناہ میں مبتلا تھے، بلکہ وہ عذاب بے گناہوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اس لیے کہ یہ لوگ بظاہر تو بے گناہ تھے، لیکن جو گناہ ہو رہے تھے ان کو روکنے کے لیے انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا، نہ زبان ہلائی اور ان گناہوں کو ہوتا ہوا دیکھ کر ان کے چہرے پر شکن بھی نہیں آئی، اس لیے ان پر بھی وہ عذاب آ جائے گا۔ بہرحال یہ امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا بہت اہم فریضہ ہے جس سے ہم اور آپ غفلت میں ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ گناہ اور نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور بس اپنے آپ کو بچا کر فارغ ہو جاتے ہیں، دوسروں کو نصیحت نہیں کرتے اور ان گناہوں سے بچانے کی فکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق دے اور دوسروں کو بھی گناہوں سے روکنے کی ہمت دے، آمین۔